وضو کر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قدموں کا مسح کرنا باقی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے۔ تو جب غسل کے دوران جب بندہ برہنہ ہوتا ہے اس وقت ضرورت کی بات ہو سکتی ہے، تو وضو کے دوران ضرورت کی بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بلا اولا ہو سکتی ہے وضو کے دوران۔ عام مساجد کے وضو کرنے والی جگہوں پر وضو خانوں میں لکھا ہوتا ہے وضو خاموشی سے کریں۔ کیا یہ کوئی قرآن مجید کی بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی بات ہے؟ محترم ناظرین کرام، وضو خاموشی سے کریں یہ نہ تو قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت اور حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، کتاب و سنت میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ جو ضرورت کی بات ہے نا وہ بندہ دوران وضو بھی کر سکتا ہے، اور بلا وجہ لا یعنی بےہودہ باتیں وہ وضو کے علاوہ بھی ان سے خاموش رہنے کی ترغیب ہے اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس نے بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ خاموش رہنا یہ بلا وجہ لا یعنی لغو فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے بندہ خاموش رہے، اور یہ ہمیشہ ہی خاموشی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ من صامت نجا، جو خاموشی کو اختیار کر لیتا ہے نا بہت ساری آفتوں سے وہ بندہ نجات پا جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات پا جائے گا۔ خاموشی پسندیدہ چیز ہے ہمیشہ ہی، اس کا خاموشی کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ دوران وضو اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو بندہ کر سکتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود دوران وضو بات کرنا ثابت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 5799 نمبر پر، اور 207 نمبر پر بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں، لمبی حدیث ہے۔ اس کے لفظ ہیں یہ، میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا تو آپ وضو کر رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوؤں کو دھو لیا تو میں جھکا، آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے موزوں کو اتارنے کے لیے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا داہما فانی ادخلتہما طاہرتین، مغیرہ ان کو نہ اتارو رہنے دو، جب میں نے یہ موزے پہنے تھے تو میں باوضو حالت میں پہنے تھے، اور جب باوضو حالت میں بندہ موزے جرابیں پہنے ہوئے ہو تو ان پر مسح کر سکتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کر لیا۔ تو یہ دوران وضو کر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قدموں کا مسح کرنا باقی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے۔ بلکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دوران غسل بھی آپ غسل کر رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابی طالب وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ غسل کر رہے تھے، انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا تو آپ نے پوچھا کون ہے یہ؟ اس نے کہا میں ام ہانی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحباً بے ام ہانی، ام ہانی کو خوش آمدید۔ یہ غسل کے دوران آپ غسل کر رہے ہیں، غسل خانے کے اندر سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے۔ تو جب غسل کے دوران جب بندہ برہنہ ہوتا ہے اس وقت ضرورت کی بات ہو سکتی ہے، تو وضو کے دوران ضرورت کی بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بلا اولا ہو سکتی ہے وضو کے دوران۔ لیکن لغو اور لا یعنی باتیں کرنا، بندہ وضو کر رہا ہے اور ٹوٹی کھولی ہوئی ہے اور دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے اور گپیں لگا رہا ہے اور پانی گرتا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی دوران وضو گفتگو کر لیا کرتے تھے۔